آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کوہن، چراغ حسن حسرت۔ 1927 کا ذکر ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کلکتہ میں ایک بزرگ سے بہت ضروری کام ہے، اگر وہاں آپ کے کوئی جاننے والے ہوں تو ان کے نام ایک سفارشی خط لکھ کر مجھے دیجیے تاکہ کلکتہ جا کر حصول مرام کی کوشش کروں۔ میں نے کہا، کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے سوا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور اس قسم کے کام کے لیے مولانا کو تکلیف دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ ایک شخص چراغ حسن حسرت کاشمیری ہے جو کلکتہ کے روزنامہ نئی دنیا میں کولمبس کے نام سے افکار و حوادث جیسا کالم لکھتا ہے۔ اس کی تحریر کے باغپل سے معلوم ہوتا ہے کہ میری اور اس کی روحیں اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں ملی ہیں اور ان کے درمیان گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اس کا ذوق ادب و مزاح یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت ہی پیارا اور پیار کرنے والا انسان ہوگا، خشک طبع اور بے مروت نہ ہوگا۔ دوست نے کہا کہ اگر آپ کو ایک ناآشنا پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو اسی کے نام خط لکھ دیجئے۔ چلیے، یہ ایک تجربہ ہی صحیح۔ میں نے حسرت کے نام خط لکھ دیا اور دوست اسے لے کر کلکتہ چلے گئے۔ حسرت صاحب نے میرے دوست کی مخلصانہ پذیرائی کی، اٹھ کر خود ساتھ گئے اور ان کا کام بالکل احسن و اطمینان بخش طریقے پر انجام دے دیا۔ یعنی میرا اندازہ جو اتنی دور سے لگایا گیا تھا 100% درست نکلا۔ حسرت لاہور میں۔ اس واقعے کو ایک آدھ مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک دن ایک بالا بلند گندمی رنگ، کالی اور گھنی مونچھوں والا آدمی سوٹ پہنے ہوئے دفتر انقلاب میں مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا، میں چراغ حسن حسرت ہوں۔ میں اچھل کر یوں بغلگیر ہوا گویا ہم بچپن کے ساتھی اور دوست تھے۔ پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ کہنے لگے، میں تو کلکتہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن مولوی ظفر علی خان نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کہلوایا کہ زمیندار میں چلے جاؤ۔ مولانا کا حکم میرے لیے واجب التعمیل تھا، لہذا چلا آیا ہوں اور چند روز سے زمیندار میں کام کر رہا ہوں۔ دوران گفتگو میں حسرت نے کہا، سالک صاحب، تعجب ہے زمیندار والوں سے آپ کی انبن کیوں ہو گئی؟ مولوی صاحب اور اختر دونوں ہی پرتپاک اور محبت پرور ہیں۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے میں نے زمیندار میں 7 سال گزار دیے، لیکن اب وہ پرانی کیفیت نہیں رہی۔ آپ بھی بہت زیادہ خرمی کا اظہار نہ کیجیے۔ چو میبینم کسے از کوے او دلشاد می آید، فریب کذب اول خورد بودم یاد می آید۔ ابھی حسرت صاحب نے ایک آدھ مہینہ ہی زمیندار میں کام کیا تھا کہ تپے محرقہ نے آن گھیرا۔ پردیس کا معاملہ، قسم پرسی کے عالم میں پڑے رہتے، نہ کوئی خبر لیوا نہ پانی دیوا، اور اس پر ترا یہ کہ زمیندار سے واجبات بھی وصول نہ ہوئے۔ پھر وہ دوبارہ زمیندار میں نہیں گئے۔ دارالاشاعت میں نے گلاب چند کپور پبلشر سے کچھ درسی کتابوں کی نظر ثانی کا کام حسرت صاحب کو دلوایا، اور اس کے ساتھ ہی مولوی ممتاز علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو مدت سے اپنے اخباروں کے لیے کسی موضوع ایڈیٹر کی تلاش ہے، آپ چراغ حسن حسرت کو رکھ لیجئے، وہ بے حد موزوں رہیں گے، اعلیٰ درجے کے زباندان اور تجربہ کار صحافی ہیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے حسرت صاحب کو وہی اسامی دے دی جس پر 1915 سے 1920 تک میں کام کرتا رہا تھا، اور پھول اور تہذیب نسواں کی ترتیب میں ان سے مدد لینے لگے۔ اس تقرر سے چند روز پہلے چند ہفتوں کے لیے حسرت نے بندے ماترم میں بھی کام کیا، لیکن اس کو حکومت نے بند کر دیا تھا۔ پھر اخبار نویسی۔ اس کے بعد حسرت صاحب کی مطمئن زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن 2 سال گزرنے پر پھر روزانہ اخبار نویسی کا دورہ پڑا اور احسان، شہباز، انصاف وغیرہ میں کام کرتے رہے۔ اس دوران میں اپنا دلکش ہفتہ وار شیرازہ بھی نکالا، جو اپنی وضع کا ایک ہی ادبی و فقاہی رسالہ تھا،
اور بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ سردار سکندر حیات خان کی وزارت کے زمانے میں اگرچہ حسرت نے اتحاد پارٹی پر بہت مزے کی چوٹیں کی تھیں، لیکن جب حکومت پنجاب نے پنچایت اخبار نکالا تو حسرت صاحب اس کے ایڈیٹر مقرر ہو گئے، اور اس کے بعد دوران جنگ عظیم میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں بھرتی ہو کر سنگاپور چلے گئے، میجر کے رینک تک پہنچے اور اختتام جنگ پر لاہور آ کر امروز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ عرب ہوٹل۔ میرے ساتھ حسرت کے تعلقات ہمیشہ گہرے، دوستانہ و برادرانہ رہے۔ ہم مذاقی کی وجہ سے کبھی اختلاف کی نوبت نہ آئی۔ اس دوران میں حسرت عرب ہوٹل متصل اسلامیہ کالج کی بالائی منزل میں رہتے تھے، اور ہوٹل میں ان کی مجلس جمتی تھی، جہاں بعض احباب اور اسلامیہ کالج کے طلباء ان کے گرد جمع رہتے اور ان کی ادبیت اور لطیفہ بازی سے محظوظ ہوتے۔ شادی ہو جانے کے بعد انہوں نے علیحدہ مکان لے لیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی عرب ہوٹل آ جایا کرتے تھے۔ اسلوب انشاء۔ زبان کے معاملے میں محاورہ اہل زبان کی پابندی حسرت کے لیے مذہب کا حکم رکھتی تھی۔ میں بھی اس بارے میں کافی محتاط ہوں، لیکن حسرت صاحب سے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ماڈرن اردو لکھا کرو۔ طلسم ہوشربا اور فسانہ آزاد کی اردو بلا شبہ پاکیزہ ہے، لیکن زبان کوئی کھڑے پانی کا جوہر نہیں، بہتا دریا ہے۔ زمانہ حال میں اظہار و بیان کی ضرورتیں متقاضی ہیں کہ کچھ نئے محاورے، نئی ترکیبیں اور جملوں کے نئے انداز اختیار کر لیے جائیں، لیکن حسرت اپنے مسلک سے 1 انچ بھی انحراف کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ متین و سنجیدہ، مزاحیہ، خالص ادبی و رومانی ہر قسم کی نثر لکھتے تھے، غزل بے حد پاکیزہ کہتے تھے، اور قواعد زبان اور اسالیب فن کی پوری پابندی کرتے تھے۔ ان کی مزاحیہ تحریروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ الفاظ کے عجیب پہلو نکالتے اور بات میں بات پیدا کرتے، لطائف بہت کم بیان کرتے، لیکن احوال و واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چٹکلوں کی بھرمار کر دیتے۔ مختلف علوم کے مبادی سے واقف تھے اور تاریخ سے خاص ذوق رکھتے تھے۔ ان کی روزمرہ کی تحریریں پڑھنے سے ان کی وسعت معلومات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہیں کسی مرض یا علاج کا ذکر ہے تو طب کی اصطلاحات کا انبار لگا رکھا ہے۔ فلسفہ و حکمت کا کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو افلاطون و ارسطو سے لے کر کانٹ اور ہیگل تک کا تذکرہ یوں کیا جا رہا ہے کہ گویا فلسفے کے پروفیسر ہیں۔ کسی تاریخی مسئلہ پر بحث ہے تو نہایت مستند معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ گو ان علوم میں درخوروانی نہ رکھتے ہوں، لیکن تحریر کی رنگا رنگی اور معلومات کی جمع آوری سے پڑھنے والے مروب ضرور ہو جاتے تھے۔ کافی ہاؤس۔ عرب ہوٹل کے بعد حسرت کی نشست کافی ہاؤس میں منتقل ہو گئی۔ ان کی عادت تھی کہ ہم نشینوں میں سے کسی کی ذرا سی غلط بات کو بھی نظر انداز نہ کرتے اور الجھ جاتے۔ میں ان کو نوجوانوں سے بحث کرتے دیکھتا تو کہتا، حسرت صاحب ان لڑکوں کی باتوں پر نہ جائیے، ایک تو ان کی معلومات کم، دوسرے یہ آپ سے باتیں سننے کے لیے آپ کو جان بوجھ کر مشتعل بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن حسرت ہرگز خاموش نہ رہتے اور اکثر اچھی خاصی ہنگامہ آرائی کا سامان پیدا ہو جاتا، لیکن نوجوان ان سے محبت بھی بے حد کرتے، کیونکہ حسرت صاحب کے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سی کدورت بھی باقی نہ رہتی تھی، اور خلوص و محبت کے تعلقات لڑائی کے چند لمحوں ہی کے بعد دوبارہ قائم ہو جاتے۔ پابندی وضع۔ امروز میں انہوں نے جس محنت سے کام کیا، نوجوان رفقائے کار کی تربیت جس شفقت سے کی، اور پھر انہی کی خاطر 700 روپے کی نوکری پر جس بے نیازی سے لات مار دی، وہ اب تک احباب کے حافظے میں تازہ ہے۔ مالک اخبار امروز ایوب احمد کرمانی نائب مدیر کو علیحدہ کر رہے تھے۔ حسرت صاحب اس علیحدگی کے مخالف تھے۔ مالک نے ضد کی اور اپنے استحقاق پر زور دیا۔ حسرت بحیثیت مدیر اپنے اختیار پر مصر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 8 رفیقوں کو ساتھ لے کر امروز سے الگ ہو گئے اور اختیارات ادارت کے معاملے میں مفاہمت پر آمادہ نہ ہوئے۔ کراچی میں ریڈیو کے محکمے نے ان کو 1200 روپے ماہانہ پر نیشنل پروگرام کی ترتیب سپرد کی۔ 6 ماہ کے بعد وہ پروگرام موقوف کر دیا گیا اور حسرت صاحب نے امریکن پبلیشن کمپنی سلور برڈٹ کی
درسی کتابوں کے ترجمے کا کام سنبھالا، جسے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس کام کے اختتام پر لاہور آ گئے۔ 1.5 سال عوارض قلب میں مبتلا رہے، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور ناداری میں انتقال کیا۔ آخری چند ماہ نوائے وقت میں حرف و حکایت کا کالم لکھتے رہے اور اسی کے معاوضے پر معیشت کا مدار رہا۔ حسرت اور ترنم شاعر بہت اچھے تھے، لیکن مشاعروں میں پڑھنے سے گریز کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی آواز صرف احباب کی محفلوں میں شعر سنانے کے قابل ہے، مجمع عام میں اس کا اثر اچھا نہ پڑے گا، اور حاضرین مشاعرہ جن میں اکثریت بے عنان نوجوانوں کی ہوتی ہے، غول مچا کر ان کے کلام کو غارت کر دیں گے۔ حضرت صاحب کی آواز بھاری تھی، تحت اللفظ خوش آئین طریق پر پڑھتے تھے، البتہ ترنم کی کوشش میں بدآہنگ ہو جاتے تھے۔ پرائیویٹ صحبتوں میں ہم لوگ اصرار کر کے ان سے عربی اور فارسی انشاء کی نقل سنا کرتے تھے، جو بے حد سامع فرسا لیکن نہایت قہقہہ انگیز ہوتی تھی۔ مجلس میں عام طور پر خاموش بیٹھے رہتے تھے اور یہ مہر سکوت 2 ہی حالتوں میں ٹوٹتی تھی۔ ایک اس وقت جب کوئی نوجوان ادب و شعر کے معاملے میں کوئی خامکارانہ رائے ظاہر کرتا، دوسرے اس وقت جب حضرت صاحب عالم کیف میں ہوتے اور خام خواہ بولنے اور بنکارنے کو جی چاہتا تھا۔ جدید شاعری کے مخالف تھے، چنانچہ اس کے متعلق ان کی پیروڈیاں مشہور ہیں۔ امروز میں 3 سال ایڈیٹری کرنے کے باوجود وہ کمیونزم، ترقی پسند ادب اور دوسرے جدید رجحانات کو کبھی 100% اپنا نہ سکے، بلکہ اپنے خیالات و عقائد پر پختگی کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ جب اوپن ایئر تھیٹر میں جنگجو ترقی پسندوں کی کانفرنس حضرت صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی، جب بھی خطبہ صدارت میں انہوں نے اپنی انفرادیت اور قدامت پسندی کا صاف اعلان کر دیا۔ وہ امروز کو اپنے مسلک کے مطابق مرتب کرتے تھے اور اس معاملے میں میاں افتخار الدین کی رائے کو بھی غیر مشروط طور پر ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ ظہیر الحسن اور پیر سعید امروز کی ایڈیٹری کے زمانے میں حضرت کو ایک شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بدبخت پیر سعید ان کے صاحبزادے ظہیر الحسن کو ورغلا کر لے گیا۔ حضرت صاحب اپنے لخت جگر کی تلاش میں خدا جانے کہاں کہاں ٹکریں مارتے پھرے۔ پیر سعید اور ان کے ساتھیوں کے متعلق ہولناک واقعات سننے میں آتے تھے، مثلا یہ کہ وہ نوعمر بچوں کو متاثر کر کے ان سے چوری وغیرہ کراتا ہے، اور جس وقت کوئی خطرہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان کو ہلاک کر کے کسی جنگل میں دفن کر دیتا ہے۔ حضرت صاحب اور بیگم حسرت کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ 11-12 سال کا اکلوتا بیٹا غائب ہو گیا تھا اور قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ آخر دوستوں کی دعاؤں اور کوششوں سے حضرت صاحب بچے کو تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پیر سعید بھی موجود تھا اور بچہ بھی۔ اگر 1-8 گھنٹہ اور حضرت صاحب وہاں نہ پہنچتے تو وہ بچے کو ہلاک کر چکا ہوتا۔ بچے کو گھر لائے، پیر سعید کے خلاف مقدمہ چلا جس میں بڑے خوفناک انکشافات ہوئے۔ آخر وہ پھانسی پر لٹک کر کیفر کردار کو پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ظہیر الحسن ہی کی جان نہ بچائی بلکہ حضرت صاحب کو ایک اور فرزند بھی عطا فرمایا۔ توبۃ النصوح حضرت کو مدت العمر ناؤ نوش کے مشاغل سے واسطہ رہا، اور سگریٹ تو وہ دن بھر میں 100 پی جاتے تھے۔ ان بے اعتدالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے بھی کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا تھا، لیکن 1953 کے اواخر میں جب وہ کراچی سے لاہور آ گئے تو 1-8 مہینے کے بعد انہیں بخار ہوا جو ٹائیفائڈ ثابت ہوا۔ اس ٹائیفائڈ کے دوران میں پھیپھڑوں پر نمونیا کا اثر بھی ہو گیا، اور ایک دن دفعتاً عارضہ قلب تھرومبوسس کا دورہ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالت نازک ہو گئی۔ میو اسپتال میں داخل کیے گئے اور ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے انتہائی توجہ اور محنت سے علاج شروع کیا۔ فروری 1954 میں بھی کراچی سے واپس آ گیا۔ جب حضرت کو دیکھنے گیا تو بے ہوش تھے، آکسیجن دی جا رہی تھی اور ڈاکٹر کچھ زیادہ پر امید نہ تھے، لیکن دوسرے تیسرے دن گیا تو ہوش میں تھے۔ کہنے لگے، سالک صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے آپ کا احترام اور ادب ہمیشہ بزرگ سمجھ کر کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا، اگر آپ ناؤ نوش کے مشغلے سے توبہ کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس پر نہایت خلوص دل سے توبہ کی اور کہا، اور تو اور میں عمر بھر سگریٹ تک نہ پیوں گا۔
اس دن سے حضرت صاحب کی حالت روز بروز بہتر ہونے لگی، یہاں تک کہ 2 ماہ کے اندر اندر وہ تندرست ہو کر ہسپتال سے گھر چلے آئے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت صاحب کی یہ توبہ توبۃ النصوح تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سگریٹ تک نہیں پیا، کافی ہاؤس میں آتے لیکن کافی نہ پیتے، کبھی کبھی ایک آدھ پیالی چائے نوش کرتے اور کھانے میں پرہیز و احتیاط بدرجہ اتم کرتے۔ یہ صورت تادم مرگ قائم رہی۔ ایک لمحے میں انتقال، ایک تو قلب کا عرضہ، دوسرے روپے پیسے کی قلت، تیسرے عزیزوں اور مہمانوں کی اوبھگت، چوتھے یوم آخر سے 15 دن پہلے ظہیر الحسن کا بلا اجازت گھر چھوڑ کر چلے جانا اور 15 دن تک غائب رہنا۔ ان وجوہ سے حسرت کی موت کا دن قریب تر ہو گیا، اور ایک دن جب وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے فرزند ظہیر الحسن کے ساتھ قیلولہ کر رہے تھے، بے چین ہو کر اٹھے، ایک لمبا سانس لیا، اور وہ ان کا آخری سانس تھا۔ ایک باوضع انسان، بامروت دوست، بلند پایا انشا پرداز، زبان دان اور شاعر، نامور اخبار نویس اور محفل آرا آدمی صرف 50 برس کی عمر میں ہماری مجالس کو سونا کر گیا۔ اس کی یاد مدتوں تک دل کو تڑپاتی رہے گی۔